تہجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو دو ایسے انعام عطا فرماتا ہے جو لاکھوں دعا مانگنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ یہ خاص انہی لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کے تعلق سے میں 2-3 باتیں اور آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، تو رکعتیں 2 سے لے کر 12 تک آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 2، 4، 6، 8، 10۔ اور کچھ لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہمیں کتنی بار اس میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے، کس طرح سے گھٹانا ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ جیسے نفلیں پڑھتے ہیں یہ بھی نفلیں ہیں، تو آپ کوئی سورت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہی پڑھیں، پھر 11 بار پڑھیں، پھر گھٹاتے رہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نارمل جس طرح سے اور نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان نے جو دل میں ارادہ کیا تو اس کے بعد بس وہ نیت ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ زبانی طور پہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں، یا عورتیں کہیں گی نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز یا 4 رکعت تہجد یا 12 رکعت جتنی بھی پڑھنا ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے وہ لوگ نماز تہجد کی نیت کر سکتے ہیں۔ بہرحال تہجد انسان کو پڑھنا ضرور چاہیے، کیونکہ نوافل میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ کیونکہ تہجد میں ایک خاصیت یہ ہے نا کہ وہ ٹائم جو ہوتا ہے کہ بندہ نیند قربان کر کے اٹھا، سو رہا تھا، اس نے بستر کو چھوڑا، سردیوں کی راتوں میں بہترین گدوں کو چھوڑا، رضائی کو چھوڑا اور نکلا، اس نے نماز وضو کیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو چونکہ اس ٹائم جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص توجہ فرماتا ہے دنیا کی طرف اور بندوں سے ایک سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بے اولاد جو اولاد چاہتا ہو وہ مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اس کو اولاد دے دوں۔ ہے کوئی غریب آدمی جس کے پاس رزق نہیں ہے وہ مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے انعام چاہتا ہے میرے پاس آئے مجھ سے مانگے میں اس کو انعام عطا کروں گا۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے آئے میرے سامنے مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کوئی ایسا بندہ جو گناہگار ہو تاکہ اس وقت اٹھ کے مجھ سے توبہ کرے تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو جب کوئی بندہ اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو وہ آ کر نماز کو پڑھتا ہے، تہجد کو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو اے میرے فرشتوں یہ دیکھو۔ چونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تھا نا تو فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے کہا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو زمین میں فساد کریں گے، یعنی آدم علیہ السلام سے جو لوگ پیدا ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تو تیری تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے زمین میں جو فساد کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو یہ ریلائز کراتا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو تم نے تو کہا تھا زمین میں فساد کریں گے، دیکھو میرا بندہ کیسے اٹھ کر میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو کیا میں اس کی دعاؤں کو قبول نہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذہنی دنیا میں ایک سکون عطا کرتا ہے، جو سکون 1 کروڑ پتی کو بھی میسر نہیں ہو سکتا، وہ سکون دنیا کے اندر کسی کو بھی میسر نہیں ہو سکتا، کسی بادشاہ کو میسر نہیں ہو سکتا۔ جو تہجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک سکون عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو بندہ کوئی بھی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن
راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔